اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربی زدنی علما لما فقہنا فی الدین آمین ثم آمین۔ آج کا تیسرا لیکچر ہے ہمارا سیرت النبی کے سلسلے میں۔ جس موضوع پر اب ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر زندگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اپنے ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے انہوں نے اپنی گود میں لیا اور اپنی لاغر گدھی پر وہ بھی سوار ہو گئی۔ دیکھیے کہ وہ مریل گدھی جو پہلے بڑے گناگوں حالات میں تھی، اب اس میں کتنی حیرت انگیز تبدیلیاں آ گئیں۔ جیسے ہی اس مریل گدھی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، ان کا سوار ہونا تھا کہ اس کی کیفیت ہی بدل گئی، اور وہ اچانک سے اس میں پھرتی بھی آ گئی، اس میں اچانک سے چستی بھی آ گئی، اور بڑی اکڑ اکڑ کر وہ چلنے لگی، اور بڑے فخر سے اس نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھا لیا، اور بڑے اعتماد اور پروقار طریقے سے وہ زمین پر پٹک پٹک کر اپنے پاؤں مارنے لگی اور تیز تیز چلنے لگی۔ یہ وہی لاغر گدھی تھی جس پر آتے وقت بڑی تکلیف محسوس کی انہوں نے۔ قافلے سے سواریوں سے یہ بار بار پیچھے رہ جاتی تھی، مگر اب واپسی کے سفر میں تو وہ ماشاءاللہ اتنی تیز رفتاری سے دوڑنے لگی کہ سب سخت حیران ہونے لگے۔ یہ لاغر گدھی، واہ کیسی دلکش چال ہے اس کی، اس نے تو سارے قافلے کو ہی حیرت میں ڈال دیا۔ خود حلیمہ بھی سخت حیران تھیں اور زیر لب گنگنا رہی تھیں، چلی پیاری گدھیا دیکھو دیکھو لکی چال۔ اس طرح کی خوبصورت باتیں وہ اپنی گدھی سے کر رہی تھیں، اور گدھی جس کی کہ حیت بدل چکی تھی، اس کی لگام بار بار کھینچتی تاکہ اسے تھوڑا سا روکیں، اور قافلے ایسا نہ ہو کہ یہ قافلے سے بہت زیادہ آگے نکل جائیں، دور نکل جائیں، اور دور نکلنے سے اسے روکنے کے لیے وہ اس کی رسیاں کھینچ لیتی بار بار۔ اور جو قافلے کی خواتین تھیں، ان کی سہیلیاں دائیاں تھیں جو، وہ بار بار چلاتی، ارے حلیمہ اپنی سواری کی لگام کھینچ، یہ تو آپے سے باہر ہوئی جا رہی ہے۔ کوئی کہتی او حلیمہ کیا یہ وہی مریل گدھی ہے جس پر سوار ہو کر ہمارے ہمراہ قبیلے کی بستیوں سے مکہ کی جانب روانہ ہوئی تھی؟ تب تو یہ بڑی بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس کی لگام کھینچتی اور کہتی دیکھتی نہیں یہ وہی گدھی تو ہے؟ سب عورتیں حیرت سے ایک دوسرے کو تکتی اور کہتی باخدا یہ تو ضرور کوئی عجیب و غریب معاملہ دکھائی دیتا ہے۔ اب سفر رواں دواں تھا، قافلہ چلا جا رہا تھا، اور اسی دوران راستے میں بڑے دلچسپ واقعات دیکھنے میں آئے، قافلے والوں کو بھی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کو بھی۔ راستہ بھر کے یہ حیرت انگیز نظارے سب دیکھتے رہے۔ وہ دور تھا جس میں شدید قحط پڑا ہوا تھا، لیکن مگر سفر کے دوران راستے میں جہاں جہاں بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رکتی، وہ جگہ سبزے سے لہلہانے لگتی، اور اس جگہ پر جانوروں کے لیے گھاس پھوس بھی بافرات ملتی۔ رحمتوں اور برکتوں کی اس قدر غیر متوقع بارش ہونے لگی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور حارث خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی پیاری گدھی پر کوئی بزرگ و برتر ہستی سوار ہو۔ اب صحرائی گاؤں سے آتے ہوئے مکے تک کا سارا سفر کس قدر کٹھن اور کربناک تھا جب وہ مکہ کی طرف جا رہی تھیں، مگر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھاتی سے چپکائے جب مکہ سے صحرائی بستیوں کی طرف واپسی کا سفر کیا تو بڑا انوکھا تجربہ ہوا انہیں، بڑا پر لطف سفر دکھائی دیا جس کی برکتوں اور مسرتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا۔ اس صحرائی بستیوں کی جانب اس حیرت انگیز سفر کی مثال دنیا بھر کے تمام سفروں میں کہیں بھی نہیں ملتی، کیونکہ یہ ایک عظیم الشان اور اس عظیم بچے نے آئندہ چل کر علم و عمل کے نئے چراغ روشن کرنے تھے۔ اور اب قافلہ بستیوں کے نزدیک جا لگا، اور یہ اچھلتی کودتی دوڑتی بھاگتی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بانکی گدھیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے آخر صحرائی خیمہ بستی میں جا پہنچی، اور اس طرح سے ان کا یہ سفر اختتام کو پہنچا، اور تمام دائیاں اپنے اپنے بچوں کو لے کر اپنے اپنے قبیلوں اور اپنے اپنے خیموں میں جا پہنچی۔ یہاں پر اس بستی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہونے لگی۔ عمر کے ابتدائی 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے اسی صحرائی گاؤں میں مسلسل مقیم رہے۔ اس صحرائی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش و خرم تھے، اور بڑی خوش و خرم زندگی کا آغاز کیا یہاں پر، اور ان کی رضائی بہن شیمہ، ان کو آپ سے بہت بڑا انس تھا، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ مل کر آپ کی بڑی خدمت کرتی تھیں، اور آپ کی دیکھ بھال میں وہ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ اس دور میں جب آپ وہاں پرورش پا رہے تھے،
خشک سالی کا موسم تھا اور قحط سالی کا سارا علاقہ شکار ہوا تھا، قحط پڑا ہوا تھا۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننھے فرشتے یہاں تشریف لاتے ہیں تو یہاں کی کایا ہی پلٹنے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب جانور چراگاہ سے واپس لوٹتے تو ان کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوتے تھے، مگر بستی کے باقی لوگوں کے جانوروں کی کیفیت ویسی ہی رہتی جیسی وہ پہلے تھے۔ اس پر قبیلے کے بزرگ چلا چلا کر کہتے، ارے کمبختو، تم بھی اپنے جانور اسی جگہ جا کر چرایا کرو جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کے جانور چرتے ہیں، تاکہ تمہارے جانور بھی اچھی نشو نما میں اچھا دودھ دیں۔ لیکن انہوں نے جتنے بھی جتن کیے، ہر طرح کے جتن کر ڈالے، ان چراگاہوں میں بھی لے گئے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے جانور جا کے چرا کر، اس کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی گئے، لیکن اس سب کے باوجود جانور خشک سالی کے ذریعے سے نہ بچ سکے۔ اور اس طرح اس کے برعکس حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک غیر معمولی خوشحالی کا دورہ ہونے لگا، اور تھوڑے ہی عرصے بعد ان کا گھر ترقی کرنے لگا، اور تھوڑے عرصے کے بعد ان کا گھرانہ قبیلے کا سردار گھرانہ تسلیم کر لیا گیا، کیونکہ اس گھرانے نے بڑی تیزی سے خوشحالی کی طرف ترقی کی تھی۔ اس خوشگوار ماحول میں پل کر جب آپ 2 سال کے ہوئے تو بہت ہی خوبصورت، چاق و چوبند اور تندرست و توانا نظر آتے تھے، اور آپ اپنی عمر سے 2 گنا بڑے نظر آتے تھے۔ یہ تھا آپ کا 2 سال تک کا وہ پیریڈ، وہ دورانیہ جس میں آپ اس صحرائی بستی میں مسلسل مقیم رہے اور یہاں سے باہر بالکل نہیں گئے۔ ان 2 سالوں میں آپ نے یہاں پر بہت خوب پرورش پائی اور خوب چاق و چوبند ہوئے۔ کھلے صحرا کے معتدل ماحول میں پلتے بڑھتے جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا دودھ چھڑایا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنی صحرائی بستی سے نکلیں اور مکہ روانہ ہوں، تاکہ وہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے کر دیں۔ اور اس طرح سے انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی بستی سے روانہ ہوئے شہر مکہ کی طرف، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچ گئے۔ اپنے لفت جگر کی اچانک آمد پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوش ہوئی۔ انہوں نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا، انہیں گلے لگایا، پیار کیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بڑی آؤ بھگت کی اور تواضع کی ان کی، اور یوں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے کسی ویران گلشن میں اچانک سے بہار آ گئی ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا تیسرا لیکچر۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے چوتھے لیکچر میں اسے آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔